السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں M99 نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان عبدالصبور۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر، وزیر مملکت فرخ حبیب، MNA فیض اللہ کموکا، شیخ خرم شہزاد اور صوبائی وزیر کلچر خیال احمد کاسترو کے ہمراہ سرکٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں پریس کانفرنس میں۔ آج ایجنڈا کے اوپر دو فیصلے تھے۔ ایک تو جو 2019-20 یعنی پچھلا جو مالی سال تھا، اس مالی سال کے بجٹ سے پہلے ایک تخمینہ دیا جاتا ہے جس کو پروویژنل ایسٹیمیٹ کہا جاتا ہے، جو پہلے 9 ماہ کے جولائی سے لے کے مارچ تک کے اعداد و شمار کے اوپر مبنی ہوتا ہے، اور اس سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ اس سال میں شرح نمو معیشت کی کتنی رہی اور باقی اعداد و شمار کیا تھے۔ اس کے بعد جو ہے سال ختم ہونے کے بعد دوبارہ اس کو دیکھا جاتا ہے، اور وہ کام مکمل کرنے کے بعد جو حتمی 2019-20 کے معیشت کے اشاریے ہیں اور جو معیشت کی شرح نمو تھی، وہ آج رکھا گیا نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس کے اندر۔ اور دوسری چیز جو تھی، جو آپ کی معیشت ہے، اس کے معیشت کے مختلف اعداد و شمار کے لیے ایک بیس ایئر استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ وقتاً فوقتاً وہ بیس ایئر بدلا جاتا ہے۔ ابھی تک جو اعداد و شمار ہم معیشت کے دیکھ رہے تھے وہ 2005-2006 تک کے بیس کے اوپر مبنی تھے، اور آج سے کوئی 3-4 سال پہلے، بلکہ اس سے بھی زیادہ پہلے، یہ فیصلہ کیا گیا، کئی سال لگتے ہیں اس کو پروسیس کرنے کے لیے، کہ نیا بیس ایئر 2015-16 کی بنیاد کے اوپر معیشت کی تخمینہ لگایا جائے۔ پاکستان واحد ملک ہے جو یہ کورونا کی کارکردگی کے اس معیار کے، جو ایک عالمی جریدے کا بنایا ہوا ایک انڈیکس ہے، اس معیار کے مطابق واحد ملک دنیا کا پاکستان ہے جو تینوں سرویز کے اندر پہلی 3 پوزیشنز میں سے ایک ٹاپ 3 پوزیشنز کے اندر پاکستان نے حاصل کی ہے۔ تو یہ بھی پاکستان کو خوشخبری دو، اور اسی کی ایک وجہ، بہت بڑی وجہ بنی کہ ہماری معیشت جو تیزی سے واپس ریکور کی ہے، اس کی یہی وجہ بنی۔ تو لوگ جو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اتنا بڑا جو گروتھ آئی وہ کہاں سے آئی، اس کی ایک یہ بڑی وجہ بنی۔ اب اگر میں سیکٹر وائز اس کو دیکھتا ہوں تو سب سے زیادہ جو اس کے اندر آپ کی کنٹریبیوشن ہے وہ آئی ہے بڑی صنعتوں کی طرف سے، اور یہ ہمارے اپوزیشن کے دوست جن کو تنقید کرنے کا بہت شوق ہے، ان کی یاد دہانی کے لیے کہ یہ جو بڑی صنعتوں کا جو انڈیکس ہوتا ہے، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ انڈیکس، وہ ہر ماہ ریلیز کیا جاتا ہے۔ تو میں جو ابھی اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ ایک دم سے کہیں سے نہیں آ گئے، یہ 6 مہینے پہلے ریلیز ہو چکے، اور کسی نے ان اعداد و شمار کے اوپر اعتراض بھی نہیں کیا۔ ہماری جو اپوزیشن ہے، بیچارے ترس تو ان پہ بہت آتا ہے۔ اس دن بھی میں اسمبلی میں بھی بیٹھے ہوئے تھے جس وقت وہ ووٹنگ ہو رہی تھی اور بلز پاس ہو رہے تھے، ایک کے بعد دوسرا بل پاس کیا جا رہا تھا، اور ان کے بیچاروں کے کندھے گرے ہوئے، سر جھکے ہوئے، دیکھنے سے شکست خوردہ بیچارے لگ رہے تھے۔ ان کا 2 بیانیے بڑے ہیں جی، بڑی انہوں نے چلانے کی کوشش کی ہے، اور کچھ ان کے دوست جو ہیں میڈیا میں، ان کی بھی معاونت سے وہ یہ بیانیاں چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ 2 بنیادی ان کے بیانیے جی۔ ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے وہ نااہل ہے اور یہ اس نے معیشت تباہ کر دی ہے، ایک یہ بیانیہ ان کا چلتا ہے۔ اور دوسرا بیانیہ یہ چلتا ہے کہ یہ بس ابھی گئے اور ابھی گئے، 2 مہینے میں ختم، 3 مہینے میں ختم، 6 ہفتے میں ختم۔ ایک دفعہ تو مجھے یاد ہے وہ سینٹ کا جو الیکشن ہوا تھا حفیظ شیخ کا، اس کے بعد تو بات 1 ہفتے پہ بھی آ گئی تھی کہ یہ 1 ہفتے میں ختم۔ اگر میں پچھلے سال کا جو گروتھ جو میں نے آپ کو بتایا 5.37% تھا، اور وہ میں نے پہلے اسی لیے بتایا کہ جو پرانا بیس تھا تاکہ اس کا آپ مقابلہ کر سکیں پچھلے سالوں سے، وہ نئے یہ جو ری بیسنگ ہوئی ہے اس کے مطابق وہ اور مزید بڑھ کے 5.57% بن جاتا ہے جو گروتھ ہماری ہوئی ہے پچھلے سال اس کے اندر۔ اس کی وجہ سے جو ہماری آمدنی ہے، آمدنی کے اندر اضافہ، فی کس آمدنی جو ہے اس کے اندر آپ کو اضافہ نظر آ رہا ہے، اور بہت بڑا اضافہ نظر آ رہا ہے۔ 2020-21 کا سال جو ہمارا ختم ہوا، اس وقت 2020-21 کے سال کے اندر جو ایسٹیمیٹڈ پر کیپٹا انکم ہماری آ رہی ہے، ڈالر کے اندر اس کو عام طور پہ بیان کیا جاتا ہے، وہ پچھلے سال میں $1457 سے بڑھ کر وہ $1666 بن گئی ہے ہماری پر کیپٹا انکم، یعنی $200 فی کس آمدنی کے اندر اضافہ نظر آ رہا ہے۔ یہ بڑی معیشت کی وجہ سے، میرے خیال میں پہلے میں جو گروتھ ریٹ کا نمبر کہہ رہا تھا شاید 2019-20 کا گیا تھا، وہ 20-21 تھا۔ عوام کے کھانے پینے کا جہاں تک سوال ہے، تو اس میں جہاں تک جو حکومت کے بس کے اندر ہے پیداوار بڑھانا زراعت کا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ گندم کی
تاریخی پیداوار، اور اس سال پھر انشاءاللہ تعالی دوبارہ تاریخی پیداوار ہونے جا رہی ہے۔ مکئی کی تاریخی پیداوار، چاول کی تاریخی پیداوار، گنے کی تاریخی پیداوار، تو یہ تو ہمارے پاس بہت اچھی خبریں آ رہی ہیں۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگائی ہے، تمام دنیا میں اس وقت افراط زر پھیلا ہوا ہے، دنیا میں چاہے امریکہ ہو، یورپ ہو، انڈیا ہو، ہر جگہ اس وقت مہنگائی کے ریکارڈ ٹوٹے ہیں، اس کی لپیٹ کے اندر پاکستان بھی آئے ہیں۔